تو اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت، ایک آدھ دن اور لگ جائے، تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا، ہماری رائے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناصب کی بے توقیری ہے۔ آج جب یہ لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف، امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا، اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیت میں ہے اور آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے، سر تاپا منکرات سے بھرے ہوئے، اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تلافی ہوگی اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے۔ دیکھیے جناب دیکھیے جی ایک منٹ جناب، آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس، پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے۔ تو ہمیں تو ایک دن نہیں، ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی، ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی، اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں، اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے۔ تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے۔ ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں، آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں۔ اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی۔ اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مولانا صاحب موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں،
हम ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे ओआईसी में आपकी नज़र में? कश्मीर पे क्या मुकम्मल करार कोई पास करवा सकेंगे, अपने मौक़िफ़ को बतला सकेंगे आज ओआईसी के अंदर भी? देखिए, एक उनकी सोच हो सकती है। अगर ओआईसी का इजलास इस्लामाबाद में रखा गया है तो इस इजलास के तारीख़ के तयन से पहले हिज़्ब इख्तिलाफ 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान कर चुकी थी। क्यों पूरी दुनिया को और इस्लामी दुनिया को इस इम्तिहान में डाला गया कि एक तरफ पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। यानी अब वो कौम का नुमाइंदा नहीं है, और इन हालात में वो पूरी कौम को, लॉन्ग मार्च को, अदम एतमाद की तहरीक को बाहर के मेहमानों के ज़रिए काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मेहमान का एहतराम हम पर लाजिम है। हम उन्हें हुकूमत का मेहमान नहीं, कौम का मेहमान और पाकिस्तान का मेहमान समझते हैं। आज इस हालात में जबकि मुल्क डूब चुका है, पाकिस्तान की इकॉनमी यहाँ तक कि हमारा मरकज़ी बैंक पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका है। हमारे सालाना बजट का तखमीना ज़ीरो से नीचे जा चुका है। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 185 को क्रॉस कर रहा है। महंगाई चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे तेल की सूरत में हो, बिजली की सूरत में हो, चाहे दवाई की सूरत में हो, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। और इन हालात में भी वो जलसों में खड़ा होता है। मैं कहता हूँ ये बड़ी जुर्रतमंद मुर्गी है कि जो अपना चोंच गंद में मारती है और गंद को चुकती है और फिर अपने चोंच को ऊंचा भी रखती है। मौलाना इधर से ले लीजिएगा। मेरे दो मुख्तसर सवाल हैं, बिल्कुल मुख्तसर से। पहले तो आप मौलाना ये बताएं आप कि जो धमकियां दे रहे हैं, 3 लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं कि इसके बाद अगर अदम एतमाद अगर कायम नहीं, हुकूमत ने धमकी दी है, तो उसकी आपने क्या सोचा है कि किस तरह निपटे? दूसरा यह है कि जब वजीर आजम जाएंगे तो सोच ये आ रही है कि वो जब खुद नहीं खेलेंगे वो किसी को खेलने नहीं देंगे, सिस्टम डीरेल की तरफ ना चला जाए। तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? इसी के साथ मेरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ के अरकान सिविल असम्बली ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम के मुकाबले में वो अपनी एक फोर्स तैयार करेंगे और अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या कहेंगे आप? हज़रत, बात यह है कि हर पार्टी वो अगर एक रज़ाकारों की तंजीम रखना चाहती है तो रखे, और हैं। फिर जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है उसके मुकाबले में हमारे तो खादिम हैं। हर पार्टी के पास कारकुन होते हैं, वो उनके जलसों को कंट्रोल करते हैं, उसके नज़म को बरकरार रखते हैं, वहाँ दरिया बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को। इस खिदमत में जो तंजीम एक पार्टी के दस्तूर का हिस्सा है,